السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے 5 دن سے منسوب اس خاص پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک حج کے 5 ایام یا پھر 5 دن کہلاتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں حجاج کرام کو کیا کرنا چاہیے، پیش خدمت ہے علامہ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہم علیہ کی زبانی یہ مفصل بیان۔ الحمد للہ العلا والصلاة والسلام على سیدنا محمد المصطفى المجتبى المرتضى الامین على وحی السماء اعلم العلماء واحکم الحکماء واسعد السعداء واکرم الکرماء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء الازکیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وقال اللہ تعالی والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، صدق اللہ العظیم وبلغنا الرسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین وان الحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم و ناظرین محترم، ہماری آج کی یہ نشست حج کے اسلامی طریقہ کار کے تعلق سے ہے، اور بنیادی طور پر آج کی گفتگو میں حج کے 5 ایام میں اور 5 دنوں میں حاجی صاحبان کو جو مناسک اور افعال انجام دینے ہیں اس پر ہم انشاءاللہ اختصاراً گفتگو کریں گے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج لازم ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، جن کے پاس حج کے مالی اور دیگر وسائل اور اسباب ہیں۔ سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا قسم ہے فجر کی، قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی۔ بعض نے یہاں لکھا کہ فجر سے مراد ذی الحج کی پہلی فجر ہے، اور بعض نے لکھا کہ فجر سے مراد حج کے دنوں کی فجر ہے، یعنی 8، 9، 10، 11 اور 12 ان دنوں کی فجر اور صبح کی قسم اللہ جل مجدہ نے اٹھائی۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ بعض نے لکھا کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی
پہلی 10 راتیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں اللہ اور اس کے رسول کے یہاں بے پناہ فضائل کی حامل راتیں ہیں۔ مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ، نہ تھی میری قسمت میں دیکھوں مدینہ، مدینے والے سے میرا سلام کہنا، مدینے والے سے میرا سلام کہنا۔ اس کی ابتدا 8 ذی الحج سے ہوتی ہے۔ 8 ذی الحج کو احرام باندھنا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ جب آپ احرام باندھ چکے اور 2 رکعت نماز سے فارغ ہوئے تو اب آپ کو مسلسل تلبیہ پڑھنا ہے اور مسلسل لبیک کی صدائیں بلند کرنی ہیں۔ اس کے بعد طواف کرنا اور طواف کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ اس طواف کے بعد جب آپ نے حاجی نے صفا اور مروہ کی سعی کی تو اسے پھر سعی حج کی حاجت نہ ہوگی۔ حج کی سعی اس سعی کی شکل میں ادا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ المسالک فی المناسک میں ہے اذا اراد المحرم الحج من مکۃ ان یطوف ویسعی قبل ان یأتی منی ویقدم السعی علی طواف الافاضۃ بعد طواف تطوع جاز ذلک، کہ جب محرم نے مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھا اور حج کا ارادہ کیا تو اسے چاہیے کہ وہ طواف کرے اور منی آنے سے قبل سعی کرے، اور یہ سعی طواف افاضہ پر، طواف زیارت پر مقدم ہو، اور یہ سعی نفل طواف کے بعد ہو تو یہ جائز ہے۔ اس کے بعد منی کی طرف جانا اور 9 کی رات منی میں گزارنا یہ سنت ہے، اور نہ گزارنا بلکہ مکہ میں یا کہیں اور 9 ذی الحج کی رات گزارنا مکروہ ہے۔ چنانچہ لباب المناسک میں ہے ان بات بمکۃ تلک اللیلۃ جاز و اساء، اگر 9 ذی الحج کی رات مکہ مکرمہ میں گزاری تو یہ جائز ہے، لیکن اس نے برا کیا اور خلاف سنت کیا۔ منی میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر پڑھنا سنت ہے۔ جب منی میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں اللہم ھذا منی فمنن علی کما مننت علی الاولیاء۔ پھر پوری رات
ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں، تلاوت قرآن میں، توبہ اور استغفار میں، اور درود و سلام اور نوافل میں اور سجود میں بسر کرے، اور پھر صبح کے وقت نماز فجر پڑھ کر حسب معمول دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، اور سورج نکلنے کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہوں۔ مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ، نہ تھی میری قسمت میں دیکھوں مدینہ، مدینے والے سے میرا سلام کہنا، مدینے والے سے میرا سلام کہنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وقوف عرفہ کے وقت کی ابتدا ہوتی ہے زوال کے بعد سے، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک پورا دن وقوف عرفہ کا دن ہے، اور چاروں ائمہ کے اتفاق رائے سے یہ وقت 10 ذی الحج کی طلوع صبح صادق تک ہوتا ہے۔ یہ وقوف عرفہ حج کے فرائض میں سے ہے، جیسے کہ معلوم ہے کہ فرائض الحج ثلاثہ: احرام و طواف و وقوف بعرفہ۔ حج کے بنیادی فرائض 3 ہیں، احرام ہے، طواف زیارت طواف افادہ ہے، اور وقوف عرفہ ہے۔ سو وقوف عرفہ کے ہونے سے حج ہوگا، نہ ہونے سے نہ ہوگا، چاہے وہ ایک لحظہ کے لیے ہو۔ پھر طلوع صبح صادق کے بعد سے جو لوگ منی سے روانہ ہوئے اور عرفات پہنچے، دن بھر وہ عبادت میں اور ریاضت میں مصروف و مشغول رہے۔ انہیں یعنی حاجی صاحبان کو عرفہ کے روزہ رکھنے کی اجازت ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، کمزوری اور نقاہت نہ ہو، اور حج کے مناسک میں، حج کے کاموں میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ فقہاء نے لکھا: لا بأس بصوم عرفہ وهو افضل لمن قوی علیہ فی السفر والحضر، کہ عرفہ کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ افضل ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس روزہ پر طاقت رکھتا ہے، سفر میں یا حضر میں۔ میدان عرفات میں نماز ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے لیے 4 بنیادی شرائط ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہ شرائط ہیں تو آپ ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 1، 9 ذی الحج کا دن ہونا۔ نمبر 2، مقام کا مقام عرفات ہونا۔ نمبر 3، احرام میں ہونا۔ اور نمبر 4، امیر المؤمنین یا اس کے نائب کی اقتداء میں نماز پڑھنا، تنہا یا اپنی
جماعت کی صورت میں آپ کو اپنے اوقات یعنی ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنا ہے۔ پھر سورج غروب ہونے کے بعد آپ کو عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے، اور یہاں یہ مسئلہ ذہن نشیں رہے کہ سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں ٹھہرنا اور وقوف کرنا یہ واجب ہے۔ وہ لوگ جو سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات سے چلے جاتے واجب چھوڑ دیتے ہیں، ان پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ غروب ہونے سے پہلے چلے گئے اور غروب ہونے سے پہلے پھر سے میدان عرفات میں آ گئے تو اس صورت میں دم ساقط ہو جائے گا۔ پھر مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنا واجب ہے، اور اس کی دلیل آقا علیہ السلام کا قول اور آقا علیہ السلام کا فعل ہے۔ چنانچہ ابن عمر راوی ہیں کہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء بجمع صلی المغرب ثلاثا والعشاء رکعتین، کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں ایک ساتھ ادا کی۔ آپ نے مغرب کی 3 رکعت ادا کی اور عشاء کی 2 رکعتیں ادا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حاجی مسافر کو منا، عرفات، مزدلفہ غرض جہاں جہاں وہ مسافر ہے قصر کرنی ہے اور قصر نماز پڑھنی ہے۔ یہ رات بھی بڑی اہم رات ہے، اور شب بیداری کی اور تہجد گزاری کی رات ہے۔ اس رات میں بھی عبادت و ریاضت میں مشغول ہوا جائے۔ یہاں یہ بنیادی مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں کہ وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے، اور وقوف کی ابتدا ہوتی ہے طلوع فجر صادق سے۔ سو وہ لوگ جو فجر صادق کے طلوع ہونے سے پہلے یا رات میں منا چلے جاتے ہیں ان کا واجب ترک ہو جاتا ہے۔ ہاں، عورتوں کو، بچوں کو اور بیماروں کو اور انتہائی ضعیف اور ناتواں لوگوں کو رات میں جانے کی اجازت ہے۔ طلوع فجر صادق سے اجالا ہونے تک یہ وقوف کا ٹائم ہے، چاہے وہ ایک لحظہ ہو، اور سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے
یعنی اتنا پہلے کہ آپ اس میں 2 رکعت پڑھ سکیں، مزدلفہ سے روانہ ہونا یہ سنت ہے، اور سورج نکل آنے کے بعد وہاں سے جانا یہ خلاف سنت ہے۔ یہاں سے بڑے اطمینان اور وقار، سکون اور طمانینت کے ساتھ منی جایا جائے۔ مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ، نہ تھی میری قسمت میں دیکھوں مدینہ، مدینے والے سے میرا سلام کہنا، مدینے والے سے میرا سلام۔ اور وہاں جا کر جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں۔ یہاں یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ 10 اور 12 کو زوال کے بعد سے اگلے دن کے صبح صادق کے طلوع تک یہ کنکریاں مارنے کا وقت ہے۔ اس کی ابتدا 10 اور 12 کو زوال کے بعد سے ہوتی ہے۔ چنانچہ کنز الدقائق میں ہے، فرمت جمار الثلاثہ فی ثانی النحر بعد الزوال، کہ تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، 11 اور 12 کو زوال کے بعد۔ تو اگر کسی نے زوال سے پہلے رمی جمار کی، کنکریاں ماری، تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی، اور اس صورت میں دم ہوگا۔ لیکن اس صورت میں اگر وہ زوال کے بعد بھی کنکریاں مارے گا تو دم ساقط ہو جائے گا۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد رات میں کنکریاں مارنا یہ مکروہ ہے، مگر عورتوں، بیماروں اور معذوروں اور مجبوروں کو اس کی اجازت ہے، ان کے حق میں کراہت بھی نہیں ہے۔ یہاں یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ لو ترک الجمار کلہا او یوم واحد او جمرۃ العقبہ یوم النحر فعلیہ شاۃ۔ اگر کسی نے تمام جمرات کو چھوڑ دیا، پہلے، دوسرے، تیسرے دن کسی کو کنکریاں نہ ماری، یا پھر ایک دن کی، یا پھر جمرہ عقبہ کی 10 ذی الحج کو رمی جمار نہ کی، تو اس صورت میں اس پر ایک بکری دم لازم ہے۔ رمی جمرات کے بعد، کنکریاں پھینکنے اور مارنے کے بعد نحر ہے، قربانی ہے، اور اس کے بعد پھر حلق ہے۔ حلق کے بعد پھر تمام چیزیں جائز ہو جاتی ہیں سوا بیوی کے۔ پھر آپ احرام سے نکل آتے ہیں اور اپنا عام لباس پہنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر طواف زیارت کرتے ہیں۔ طواف زیارت سے پھر بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے اور ہر شے حلال ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے پہلے سعی نہ کی تو پھر طواف زیارت کے بعد حج کی سعی ہے۔ یہاں یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ رمی، نحر اور حلق میں ترتیب اور آرڈر یہ واجب ہے، نیسیسری ہے، کہ پہلے رمی،
کریں، پھر قربانی کریں، پھر حلق کریں، اور طواف زیارت میں اور ان تینوں میں آرڈر لازم اور کمپلسری نہیں ہے۔ سو اگر کسی نے طواف افادہ، طواف زیارت ان افعال سے رمی، نحر، حلق وغیرہ سے پہلے کیا، فلا شیء علیہ، تو اس پر کچھ لازم نہ ہوگا۔ پھر سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ رمی میں اور قربانی میں اور حلق میں یہ آرڈر اور ترتیب واجب ہے اور نیسسری ہے۔ مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ، نہ تھی میری قسمت میں دیکھوں مدینہ، مدینے والے سے میرا سلام کہنا، مدینے والے سے میرا سلام۔ طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد پھر واپس منی آنا ہے، اور 11 اور 12 کی رات منی میں گزارنا ہے، اور یہ سنت ہے۔ چنانچہ لباب المناسک میں ہے، السنۃ ان یبیت بمنی ایام الرمی، اور سنت ہے منی میں رات گزارنا رمی کے ایام، یعنی 11 اور 12 کو۔ اگر کسی نے پہلے دن طواف نہ کیا، طواف زیارت، تو وہ دوسرے دن کر لے، دوسرے دن بھی نہ کر سکے تو پھر تیسرے دن کر لے، یعنی 10، 11، 12 ان دنوں میں طواف زیارت کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو اس صورت میں دم لازم آئے گا۔ ہاں اگر عورت حیض سے تھی یا نفاس سے تھی، اور حیض و نفاس کی وجہ سے وہ ان دنوں میں طواف نہ کر سکی، تو ان پر دم لازم نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ طواف زیارت ان 3 دنوں میں کرنا واجب ہے، لیکن ویسے طواف زیارت کا جو ٹائم ہے وہ پوری زندگی ہے۔ اگر آپ نے ان دنوں میں طواف نہ کیا کسی ریزن کی وجہ سے، تو آپ کو پوری زندگی میں جب بھی موقع ملے آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ اور طواف زیارت یہ بھی حج کے فرائض میں سے ہے۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کا حج تا وقت ہے کہ وہ طواف زیارت نہ کر لے نہیں ہوگا، اور اس کے لیے بیوی حلال نہ ہوگی۔ اگر کسی نے 12 ذی الحج عصر کے بعد طواف شروع کیا اور 4 چکر ادا ہوئے کہ اتنے میں سورج غروب ہو گیا، اور سورج غروب ہونے کے بعد اس نے 3 چکر پورے کیے، تو اس صورت میں چونکہ اس نے اکثر چکر جو کہ 4 فرض ہیں، 4 چکر فرض ہیں، وہ 12 کو ادا کیے ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے، اس لیے فلا شیء علیہ، اس پر کوئی چیز لازم نہ ہوگی۔ پھر یہ دن ہیں، ان میں مختلف دعاؤں کی کثرت کی جائے، خاص طور پہ یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور یہ دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اور جو درود و سلام چاہیں آپ پڑھیں، لیکن یہ درود جو میں بتا رہا ہوں جس کی حج سے مناسبت ہے، مناسک حج سے اور افعال حج سے، اگر یہ پڑھ سکیں
مختلف مقامات پر طواف کے دوران، سعی کے دوران اور تلبیہ کے دوران، حلق کے دوران اور قربانی کے دوران اور حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت، تو یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس درود کی مناسبت ان تمام مناسک حج اور افعال حج سے ہے۔ وہ درود یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد متصلت العیون بالنظر وتزخرفت الارضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبیت العتیق وقبل الحجر۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ اپنے اپنے ممالک کی طرف روانہ ہوں تو پھر طواف صدر ہے، طواف وداع ہے جو واجب ہے۔ لیکن وہ عورت جو حیض میں ہو، نفاس میں ہو، ان کے لیے یہ طواف معاف ہے، ان پر واجب نہیں ہے۔ پھر بعض حاجی حج سے پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں اور بعض بعد میں جاتے ہیں، دونوں خوش نصیب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا: من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ، کہ جس نے قصداً اور مقصود بنا کر میری زیارت کی، کہ اس کا مقصود میری زیارت ہو، تو وہ قیامت کے دن میرے جوار اور پڑوس میں ہوگا، میرے امان میں ہوگا۔ تو ایک زائر کے لیے اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ زیارت مدینہ منورہ، زیارت روضہ اطہر مصطفیٰ سے اسے قیامت کے دن آقا علیہ السلام کا جوار اور حضور کا پڑوس مل سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو، حج کے افعال کو، حج کے مناسک کو، حج کے مشاغل کو اور مدینہ طیبہ میں حاضر ہونے کو، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام کے مزار اطہر پہ حاضر ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور زندگی میں یہ بہاریں ہمیں بار بار عطا فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت اور روضہ اطہر مصطفیٰ کی اور مدینہ منورہ کی بآدب حاضری جو عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی ہو۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے عشق اور ایک ہے ادب۔ جب آپ اپنے ممالک میں ہوں تو وہاں غلبہ عشق ہونا چاہیے، اور اب جب آپ ان مقامات پر حاضر ہوں تو پھر وہاں ادب کا غلبہ ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے آرام کا، سکون کا، اطمینان کا، چین کا، اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ خاص طور پہ آپ میں سے جو بیمار ہیں، جو معذور ہیں، جو مجبور ہیں، جو کمزور ہیں، جو خواتین ہیں، ان کا بطور خاص خیال رکھا جائے، اور کسی بھی صورت میں ایسا کام نہ کریں جو خلاف ادب ہو۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، وما علینا الا البلاغ۔ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وقوف عرفات سے بن کے کندن، وقوف عرفات سے بن کے کندن، وقوف عرفات سے بن کے کندن، چلے گئے مزدلفہ حاجی حجن۔ وقوف عرفات سے بن کے کندن، چلے گئے مزدلفہ حاجی حجن۔ مہک رہا ہے دلوں کا گلشن، مہک رہا ہے دلوں کا گلشن، خوشی سے چہرہ دمک رہا ہے۔
ناظرین، حج کے 5 دن نام سے منسوب یہ پروگرام یہاں اختتام پذیر ہوا۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہر مسلمان کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو حجاج اس سال اس اہم فریضہ کو ادا کرنے جا رہے ہیں انہیں سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے حج مبرور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك